الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار اس پروگرام کے ذریعے قرآنی آیات، ان کا میننگز اور پھر ان کے متعلق تفسیر بھی ہم سن رہے ہیں، اور اس پروگرام کی برکت سے قرآن سمجھنے کا بہت اچھا موقع ہمیں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 63 تک پچھلے پروگرام میں سننے کی سعادت ہم نے پائی تھی۔ آیت نمبر 64 سے آج آغاز کریں گے درس کا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، فائدے ہیں، اور نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 64 سورہ آل عمران، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ ناظرین کرام، اہل کتاب کو 3 چیزوں کی دعوت دی گئی اس آیت مبارکہ میں۔ پہلی یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت، انجیل سب متفق ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کی طرف ہر نبی بلاتے آئے، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ اور کسی کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات جو اس آیت میں کہی گئی وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر سمجھتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور آیت مبارکہ میں اختلاف کو ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلی بات جو کی گئی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات کی طرف آ جاؤ جس میں آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی طرف آ جاؤ، پھر آگے دوسری چیزیں بھی سیٹلمنٹ کی جائے، انہیں بھی سمجھایا جائے۔ تو جس چیز میں ہم اور آپ متفق ہیں انہیں طے کر لیا جائے، تاکہ اختلافی امور جو ہیں وہ پھر ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے جس میں مسائل ہیں، جن میں پرابلمز ہیں، اور بحث پھر انہی میں کی جائے جس میں اختلاف ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے، اور کبھی اتفاقی موضوع پر بھی بحث شروع ہو جاتی ہے جس پہ دونوں متفق تھے، لیکن چونکہ وہ سامنے والا ہمارا مخالف ہوتا ہے تو جس بات کو ہم مانتے ہیں پہلے سے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بحث اور اس کے حوالے سے بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا انداز ہے اس آیت کے ذریعے جو سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نیگوسیشن کرنی ہو، کوئی بات طے کرنی ہو، تو پہلے وہ امور طے کر لیے جائیں جو دونوں فریق مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان پہ بات کی جائے جو دونوں میں اختلافی موضوعات ہیں، اور انہیں سیٹ کیا جائے، ان پر بات کی جائے۔ اس طرح سے ڈیبیٹ اچھی ہو جاتی ہے، مذاکرات اچھے ہو جاتے ہیں، اور معاملات بہتری کی طرف آتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:
یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ناظرین اکرام، ایک بار نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ آپ یہودی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت کو ظاہر کیا گیا کہ یہودیت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، اور یہ عیسائیت یا یہودیت تو چلی ہی ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے کئی سو سال بعد ہے۔ تو کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو شامل نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت بعد میں یہ سلسلے جاری ہوئے۔ تو اس سے ان کی جہالت اور بے وقوفیت کا پتہ چلا اور واضح طور پر انہیں بتا دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزام کو دور کرنا یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے، اللہ پاک کی سنت ہے۔ ان کی عظمت کی حمایت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر بہت سے انبیاء اکرام علیہم السلام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ والوں کے دفاع میں کھڑے رہنا چاہیے، اور اللہ والوں پر اگر کوئی غلط بات منسوب کی جاتی ہے، کوئی الزام تراشی کی جاتی ہے، تو اللہ والوں کی طرف سے دفاع کے طور پر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا دار و مدار ہے، جسے ہسٹری کا علم بھی کہتے ہیں۔ تاریخ یعنی ہسٹری، کہ کیا کیا دنیا میں ہوتا رہا، اور اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، کون کس زمانے میں ہوئے، اور فی زمانہ ہسٹری کا جو علم ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں وہ ہسٹری کو، تاریخ کو مس کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں ہی علم اسماء الرجال یہ بھی حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے کہ کون کس وقت پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، کن سے کس نے علم حاصل کیا، کون کس کے پاس پڑھتا رہا، کس کی کس سے ملاقات ہوئی۔ یہ علم اسماء الرجال میں نارملی دیکھا جاتا ہے، اور ہسٹری کو بھی اس سے کافی مماثلت حاصل ہے۔ تو دیکھا جائے تو حقیقت میں ہسٹری کا علم ہی ہے یہ۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب یہ بھی ہسٹری سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی اگر تاریخ کی کتابیں بغیر کسی ماہر عاشق رسول عالم استاد کی مدد کے پڑھے گا تو پھر مارا جائے گا، اور گمراہ کن باتوں کو بھی وہ ماننے لگے گا۔ لہذا مستند عالم دین کی رہنمائی میں ہسٹری کو پڑھنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ترجمہ: ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ناظرین اکرام، یہ جو دو آیتیں پڑھی گئیں
ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے، اور اس کے باوجود تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ یہ جو آیت میں لفظ ہے نا، ہا انتم ہا اولائی، اس میں بڑا زور ہے، اور اس میں یہ بات، اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہی کہ تم ہی ہو وہ لوگ، تم ہی وہ قومیں ہو کہ جن کی کتابوں میں نبی کی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر ڈیٹیل ہے اور کسی قوم کو نہ ملی، لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ ان کی عظمت اور معرفت کو جاننے کے بعد بھی تم ان پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو، جو باتیں تمہیں پہلے سے پتہ ہیں، نبی آخر الزمان آئیں گے، کیا صفت ہوگی، ان کی کیا معاملات ہوں گے، ان کا جسم اقدس کیسا ہوگا، بال مبارک کیسے ہوں گے، ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے، ان کے شان، ان کے صفات، ان کے گفتگو کے انداز تک تمہیں بتا دیے گئے۔ ان باتوں کے معلوم ہونے کے باوجود تم نے جھگڑا کیا اور اس کو نہ مانا، باعث نزاع بنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی یا عیسائی کہتے ہو، حالانکہ اس کے بارے میں تو تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور نہ تمہارے کتابوں میں اس حوالے سے تمہیں کوئی واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار کہنا یہ درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا حنیف کہا گیا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے باطل سے جدا، ہر باطل سے جدا ہو کر خالصتاً اللہ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بات واضح ہے، لہٰذا تم اس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ترجمہ، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ناظرین اکرام، اوپر کی جو پہلے آیتیں بیان کی گئیں، ان میں یہ کہا گیا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار، ان کا مطیع و فرما بردار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا کہلانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہودی نہیں تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو ہر باطل سے جدا ہو کر خالص مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانہ نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کون ہے؟ یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ان کے امتی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزت عطا کی تھی ناظرین، اور آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں التحیات میں ان کا ذکر 4 مرتبہ آتا ہے، اور ان کی شان بھری ہوئی ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، بڑی عظیم شان اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی۔ اور یہودی اور عیسائی بھی ہر گروہ انہیں جو ہے وہ اپنا سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت کرتا تھا۔ تو یہاں پر یہ واضح کیا گیا یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اسی صورت میں صحیح ہوگا جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، ان پر ایمان لے آؤ، تو ان کے ذریعے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کہلاؤ گے۔ ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، محض ان کی اولاد ہونے سے یہ نہیں کہلایا جا سکتا کہ ہم ان کے بہت قریب ہیں، بہت چہیتے ہیں۔ جو پیروکار ہے، جو اطاعت کرتا ہے، جو بات مانتا ہے، وہ ان کا ہوتا ہے۔ اگر انہی سے پھر جائے، ان کے عقائد سے پھر جائے، عمل میں ان کی پیروی نہ کرے، تو پھر قرب اسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کنعان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا، لیکن قریب نہ ہوا، وہ کافر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہ مانا، سگا بیٹا ہونے کے باوجود عذاب سے بھی نہ بچ سکا، اور اسے حضرت نوح علیہ السلام کا قرب بھی نہ مل سکا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، چنانچہ اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے حج، قربانی،
ختنہ، داڑھی وغیرہ، یہ سب ابراہیمی سنتیں ہیں، اور ان یہود و نصارہ کے دین میں یہ موجود نہیں ہے، تو صرف مسلمان ہی ابراہیمی کہلاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی نسبت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کی طرف نسبت کا سچے طور پر منسوب ہونا، وابستہ ہونا، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت اور تعلق کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ان لوگوں کو ہے جو میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ حق پر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں سے سچی نسبت دے کہ ان سے جو وابستہ رہتا ہے اس کے پھر بیڑے پار ہوتے ہیں، اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی بڑی کوشش کرتے تھے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس خام ہے، وہ گمراہ کبھی نہ کر سکیں گے، جو میرے محبوب کے سچے غلام ہیں انہیں کوئی ٹس سے مس نہ کر سکے گا، چاہے ان پر پہاڑ توڑ دیے جائیں ظلم کے، یا کوئی سی بات کر لی جائے، یہ پیارے نبی کے دیوانے ہیں۔ اس میں مذکورہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے مسلمان تھے، کیسے پکے تھے، کہ اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوشش کر لیں لیکن یہ کر نہیں پائیں گے، ان کو اسلام سے دور، وما یضلون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ انہیں اسلام سے پھیر دیں، تو میرے نبی کے جو سچے دیوانے ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ پکے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں ناظرین یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ گروہ ایسے ہمیشہ رہیں گے جو مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، اور یہ ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور وقتاً فوقتاً کفر و ارتداد کی تحریکیں چلتی رہیں گی، الگ الگ انداز سے، الگ الگ سلوگن سے، الگ الگ چہروں مہروں کے ساتھ۔ اور اب تو فلموں، ڈراموں، مزاحیہ پروگراموں اور گانوں باجوں نے ایسی تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، علمان والحفیظ، ایمان بچانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ، اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کتابیوں کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن پر کتاب نازل ہوئی، پہلے کتابیں جن پر نازل ہوئی۔ یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے کتابیوں، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں یہ پڑھ چکے ہو کہ قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور تم اس کے گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں موجود ہیں، تعریفیں موجود ہیں، ان کی صفات موجود ہیں، تم تو گواہ ہو، تمہیں دنیا کو بتانا چاہیے، تمہیں دنیا کو قائل کرنا چاہیے جو کتاب نہیں پڑھے ہوئے، اور مسئلہ یہ کہ تم ہی اس سے انکار کیے بیٹھے ہو۔ کتنا برا ہے یہ، کتنا افسوس ہے یہ، ان کا نبی برحق ہونا، ان کے سچا ہونا، ان کے دین کا سچا ہونا، یہ تم جانتے ہو لیکن تم نہ مان رہے ہو، نہ دوسروں کو منوانے کا کام کر رہے ہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ، اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر ناظرین کرام ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی کتابوں میں حق کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، قرآن ان پر نازل ہوگا، تو یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، لیکن ایک تو تم مانتے نہیں ہو، انہیں چھپاتے ہو، پھر الٹا مسئلہ یہ، مزید اس پر یہ جرت کہ تم ان میں تحریفیں کرتے ہو، مزید اپنی خواہش کے مطابق باتیں اس میں ڈال دیتے ہو۔
جسے کہا گیا لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل سے بدل دیتے ہو، اور یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ حق کو چھپانا ایک جرم، پھر دوسرا کہ نئی نئی باتیں اپنی مرضی سے ڈال کر اور اپنی کتابوں میں تحریف کا کام کرتے ہو، جو کہ اللہ پاک کے کلام کو بدلنا ہے، اللہ پاک کی باتوں کو بدلنا ہے، یہ کتنا برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ ناظرین، یہ ایک چال تھی، یہ ایک ٹرک تھی ان کی، جو یہودی اسلام کی مخالفت میں سوچتے تھے، ویسے بھی سازشیں کیا کرتے تھے۔ اور خیبر کے 12 یہودی علماء نے ایک دن آپس میں مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور پھر شام کو پھر جائے، مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں دیکھا تھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہے ہی نہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو بھی اپنے دین میں شک پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور یہ ایک ایسی چال تھی جو بڑی خطرناک سازش کے طور پر انہوں نے بنائی تھی۔ اور اس کو ذرا آپ تصوراتی طور پر دیکھیں کہ ایک گروہ آ رہا ہے صبح صبح، اور وہ آ کر حضور کے قدموں پہ قربان جا رہا ہے، اسلام کو مان رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ ہیں بھی پچھلی کتابوں کے ماننے والے، پھر علماء کہلانے والے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ ان کو زیادہ پیار دے رہے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ معاملہ انہوں نے کیا، اور پھر یہ پورا دن مسلمان رہے، خدمت اقدس میں رہے، علم سیکھتے رہے، حالانکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے۔ اب جب شام ہو رہی ہے تو وہ لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسلام کو چھوڑتے ہیں، یہ تو وہ دین ہے ہی نہیں، ہم نے تو دیکھ لیا، قریب سے دیکھ لیا۔ اب یہ ان کی چال تھی کہ اس طرح سے وہ مسلمان جو واقعی سچے مسلمان ہیں، ان پر بھی کچھ شک شبہ چلے گا کہ یار یہ اتنے بڑے گروہ کے لوگ، پھر علم والے کہلانے والے، انہیں شک پیدا ہو گیا تو ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ مکاری چل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر ان کا پردہ فاش کر دیا، ان کا داؤ چل ہی نہ سکا، ان کی چال پہلے ہی بکھر گئی، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے کہ یہ ایسا کرنے والے ہیں۔ اور اس بات سے انہیں خبردار کیا گیا کہ یہ سلسلہ کافروں کا، سازشوں کا یہ چل رہا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج بھی ایسی سازشیں جو ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں، جھوٹی فلموں، جھوٹی رپورٹوں، جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے، اور میڈیا کا استعمال اس حوالے سے خاص طور پر کیا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ، اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے، اور دوسرا ایک دوسرے سے یہ بھی کہتے تھے کہ صرف اسی بات کو مانو جو تمہارے دین میں ہے، اسی کی مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے، اور دوسرے کسی کی بات پر ہرگز یقین نہ کیا کرو۔ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی ہدایت، جیسا دین، جیسی کتاب اور جیسی حکمت و شرافت ہمیں دی ہے،
وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی. یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ یہودیوں کے کہنے کا مقصد تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل ہی کو ملی ہے، لہٰذا اور کسی قبیلے کو نہیں مل سکتی. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، بنی اسرائیل سے نہیں تھے، لہٰذا یہ اپنے لوگوں کو یہ باور کراتے تھے، سمجھاتے تھے، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے. معاذ اللہ. یہودی اس بہانے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے. ان کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر بھی لو تو دل سے نہ کرنا. یہودیوں کے دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل میں ہی نبی پیدا کرے گا. ایسا تو کہیں نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری سازشوں کے جواب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے کہ حبیب تم فرما دو، ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یؤتی ہی من یشاء، وہ چاہے بنی اسرائیل سے ہو، چاہے بنی اسماعیل سے ہو، چاہے کسی قبیلے سے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. اور یہ دروازہ نبوت کا اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے بند فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں قید نہ لگائی تھی، تم کون ہوتے اس میں قید لگانے والے کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی فضیلت والا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں گا عطا کروں گا، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں فرمایا. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے. یہ اعمال سے، کسی بھی عمل سے، کتنا ہی بندہ کوئی بڑا عمل کر لے، لیکن نبوت اس عمل سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یہ اللہ کا فضل تھا، اس نے جنہیں چاہا عطا کیا، اور یہ دروازہ بند فرما دیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک مزید اس بات کو بیان کرتے ہوئے اور واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ پچھلی آیت سے جڑی ہوئی آیت مبارکہ ہے، 74 آیت. اللہ پاک فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اس میں ذاتی استحقاق کا کوئی دخل نہیں، ذاتی عمل کا دخل نہیں. ہاں اب اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند فرما دیا ہے، اور اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو آیت نمبر 75 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.